السلام علیکم کلاس فورتھ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے، گھر میں سیف ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور ہوم ورک بھی کر رہے ہوں گے۔ اوکے کلاس ففتھ، لاسٹ ویک ہم نے اردو میں ایک سبق پڑھی تھی، نعت۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لکھی گئی نعت تھی وہ ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم اس نعت کا ایکسرسائز کریں گے، مطلب جو ریٹن ورک ہے ہم اپنا وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے بکس نکالیں اور اپنے نوٹ بکس نکال دیں، اور میں آپ کو جیسے جیسے گائیڈ کر رہی ہوں تو آپ نے ویسے اپنا ہوم ورک جو ہے، کلاس ورک جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ریٹن ورک۔ اوکے کلاس فورتھ، آپ پاس سب سے پہلے جو پیج نمبر 10 ہے اس پہ ایکسرسائز سٹارٹ ہوا ہے۔ تو نئے الفاظ جو ہے، جو الفاظ مانے ہیں وہ آپ لوگوں نے نوٹ بکس میں لکھنے ہیں۔ میں نے جو نوٹ بکس میں جیسے لکھے ہیں میں آپ کو پکچرز دکھا رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے بھی ویسے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہے کویسچنز ہے، تو وہ کویسچنز بھی آپ نے نوٹ بک میں لکھنے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ابھی پکچر سینڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تھرڈ ون جو ہے وہ ہے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ اب ٹرو فالس ہے یہ ہمارے پاس۔ تو پہلا والا ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی جو ہے وہ آسمانوں تک ہے، تو ہاں یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ میدان حشر میں اللہ پاک نے محبوب کی محفل سجائی ہیں، تو ہاں یہ میدان حشر کس کے لیے سجائی جاتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ پھر تیسرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری دنیا اپنی خاطر بنائی، تو نہیں یہ غلط ہے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ساری دنیا بنائی۔ حشر کے دن حضرت آدم سب کی شفاعت کریں گے؟ نہیں یہ بھی غلط ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ رسول پاک تمام مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ہیں، تو ہاں بالکل وہ سارے مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ہیں، تو آپ نے یہ ٹرو فالس جو ہے یہ بک میں ایسے سولو کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ پیج پہ سامنے جو ہے ہمارے پاس اگین کچھ بلینکس ہے، اور اس کے سامنے دو آپشنز ہیں، تو ہم نے صحیح آپشن کو بلینک میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا ہے میدان ڈیش میں سب کو جمع کرنے کا مقصد، تو کون سے میدان میں؟ عرفات یا حشر؟ حشر کے میدان میں، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا نمبر ہے، وہ ہے مخلوق میں افضل، وہ ہے مخلوق میں اعلیٰ، ٹھیک ہے؟ عربوں میں نہیں، صرف عربوں میں نہیں، پوری مخلوق میں اعلیٰ ہے وہ۔ پیارے آقا کی میری دل میں سمائی ہے، کس کی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیش جو ہے وہ ہمارے دل میں سمائی ہے، دماغ میں یا دل میں؟ دل میں۔ وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی مزمل، وہی دیش ہے، حبیب کیا ہے؟ مدثر ہے۔ اچھا پھر پانچواں ہے، ٹھکانہ ہے دیش پر آسمانوں تک رسائی ہے، ان کی مطلب کہاں پر رہتے ہیں وہ؟ زمین پر رہتے ہیں، ان کی پہنچ کہاں پر ہے؟ آسمانوں تک ہے، تو یہ بلینکس بھی آپ لوگوں نے بک میں ہی سولو کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے پھر زبان فہمی ہے۔ زبان فہمی میں آپ کو کہا گیا ہے کہ اردو میں کسی عام یا مثبت جملے کو سوالیہ جملے میں بدلنے کے لیے عموماً کون، کہاں، کیا، کیسے، کب وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ لائک اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو میں آپ سے کہوں گی کیا آپ نے کھانا کھایا؟ تو وہ جو کیا تھا اس نے میرے سمپل جملے کو، مطلب سمپل جملہ تھا نا، آپ نے کھانا کھایا، اب اس کو میں کیا کر رہی ہوں؟ سوالیہ میں کر رہی ہوں، تو میں اس کے ساتھ لگا لیتی ہوں کیا آپ نے کھانا کھایا، کیا آپ نے کب کھانا کھایا، یا آپ نے کیوں کھانا کھایا، یا آپ نے کہاں کھانا کھایا۔ تو ایسے جو ورڈز ہیں یہ عام جملوں کو کہا کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس اس کو سوالیہ جملوں میں چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا نیچے ہمیں جملے گیون ہے اور اس کو ہم نے دو سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے، میں نے آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے وہ سوالیہ جملے اس کو چینج کرنا ہے۔ لائک پہلے والا ہے، نعیم کھانا کھاتا ہے، اب یہ سمپل جملہ ہے، نعیم کھانا کھاتا ہے، میں اس کو سوالیہ میں کر رہی ہوں، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ میں کیا لگا لیتی ہوں، کیا نعیم کھانا کھاتا ہے؟ اب یہ سوالیہ ہو گیا، یہ کویسچن والا سینٹنس بن گیا۔ پھر نعیم کب کھانا کھاتا ہے، نعیم مطلب کس ٹائم کھانا کھاتا ہے، تو یہ ایک اور سوال بن گیا۔ تو اس طرح جتنے بھی 5 جملے ہیں اس کی میں نے آپ کو کیا کیا ہے، آگے اس کی لکھی ہوئی ہے، سوالیہ جملے لکھے ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی بک میں ہی لکھنے ہیں۔ پھر نیچے الفاظ سازی میں ہے کہ ایسے لفظ یا علامات جس سے کسی لفظ کی شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بامعنی لفظ بن جائے، سابقہ کہلاتا ہے۔ سابقہ کس کو ہوتا ہے؟ لائک میرے پاس ایک ورڈ ہے اور اس کی میں نے سٹارٹ میں ایک اور حرف جو ایڈ کیا اور اس سے نیو حرف بن گیا، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سابقہ بولتے ہیں۔ جیسے پہلے لا کو لگا دینے سے نیا الفاظ بن جاتا ہے، نئے لفظ بن جاتا ہے تعداد۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے تعداد،
مطلب ایسی چیز جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اب لا میں نے اس کے پہلے لگا لیا. لا جب میں نے لگا لیا تو اس کا مطلب ہوگا لا تعداد، کہ مطلب لا تعداد مطلب بے شمار، بہت زیادہ جو ہوتا ہے کاؤنٹیبل نہیں ہوتے. تو جو یہ میں نے لا لگایا ہے، یہ لا کیا ہے؟ یہ سابقہ ہے. اب اوپر آپ دیکھ لیں، نیچے دیے گئے الفاظ سے پہلے لا لگا کر نئے لفظ بنائیں. اب نیچے ہمارے پاس ورڈ ہے تعداد، مکان، وارث، زوال، علاج، ریب. اب ان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے آگے لا لگا کے نیو ورڈ لگانا ہے. تعداد، لا تعداد، مکان، لا مکان، وارث، لا وارث، زوال، لا زوال، علاج، لا علاج، ریب، لا ریب. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ جو اس کے آگے کویسچن ہے، اس میں یہ تھوڑا سا گرامر کا کام ہے. تو گرامر کا کام جب آپ لوگ اسکول آئیں گے تو گرامر کا کام ہم اسکول میں کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے تخلیقی مہارت. تخلیقی مہارت میں کیا ہے؟ آپ کے پاس ورڈز ہیں، 5 ورڈز ہیں: انوکھی، شان، محبوب، امیدوار، آقا. ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے. میں نے آپ کو جملے بنا کے دی ہے. اگر آپ لوگ اپنے طرف سے جملے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کوشش کر لیں کہ اپنی طرف سے بھی اگر جملے بنا سکتے ہیں تو بنا لیں. اچھا، پھر ہے اب نوٹ بک میں آتے ہیں کہ نوٹ بک میں ہم نے کیسے کام کرنا ہے. تو نوٹ بک میں سب سے پہلے جب آپ نوٹ بک اوپن کرتے ہیں تو فہرست عنوانات جو ہے اس میں تو آپ نے سب سے پہلے فہرست ڈالنی ہے. جیسے یہاں میں نے لکھا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کا انڈیکس پیج ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے آنا ہے اپنے لیے نوٹ بک میں. تو پہلے پیج پہ آپ نے عنوان دینا ہے. عنوان کیا ہے؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے ساتھ تھوڑی سی آپ نے ڈرائنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی نوٹ بک اچھی لگے. ٹھیک ہے. دوسرے پیج پہ جب آ جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے سائڈس پہ مارجن لائن ڈرا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نوٹ بک کی ایک سائڈ پہ وہ ریڈ کلر کی مارجن لائن ہے اور ایک سائڈ پہ پینسل سے ہم نے ڈرا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر سب سے پہلے والی لائن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو ریڈ لائن ہے اس ریڈ لائن کے ساتھ آپ نے دن لکھنا ہے کہ کون سے دن پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. میں نے پیر کے دن کیا ہے تو میں نے پیر لکھا ہوا ہے. اور کون سی تاریخ پہ؟ 30 مارچ 2020 کو میں کر رہی تھی تو میں نے وہی تاریخ لکھا ہے. پھر سوال ہے آپ کا معنی لکھ کے. تو معنی لکھ کے بالکل آپ نے ایسے لکھنا ہے جیسے میں نے لکھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ معنی مطلب لائن بیچ میں ڈرا کر کے ایک سائڈ پہ آپ نے الفاظ لکھنے ہیں اور دوسرے سائڈ پہ اس کے معنی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ٹھکانہ، مکان، گھر، رسائی، پہنچ. شان کا معنی ہے عزت. انوکھی کا معنی ہے عجیب، غریب یا نرالی. مقصد کا معنی ہے مراد. اوکے. پھر آگے بھی سیم پروسیس ہے، وہی ورڈز میننگ جا رہے ہیں. تو محبوب، دوست. جہنم، دوزخ. رہائی، نجات. شفاعت، گناہوں کی معافی کی سفارش. مخلوق، ساری کائنات. فرماروائی، حکومت یا حشر، قیامت یا روز حساب. ٹھیک ہے. اب اپنے کویسچن آنسر پہ آنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اگین اوپر آپ نے ڈیٹ اور ڈے لکھا، مارجن لائن ڈرا کی ہے. پھر میرا والا میتھڈ بالکل آپ لوگوں نے ایسے ہی فالو کرنا ہے کہ ایک ایک پیج پہ ایک کویسچن لکھنا ہے. سب سے پہلے آپ لکھیں گے سوالات، کہ اب ہم سوالات جوابات لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 آپ نے لکھ لیا، اس کے نیچے آپ نے لائننگ کر لی. پھر آپ نے سوال نمبر 1 لکھ لیا کہ محمد مصطفیٰ نے کیسی شان پائی ہے. پھر جواب، اور جواب میں ہم نے لکھا کہ محمد مصطفیٰ نے انوکھی شان پائی ہے. اور جب کویسچن ختم ہو گیا تو نیچے میں نے کیا کیا ہے؟ اینڈنگ لائنز کی ہے. آپ لوگوں نے بھی سارے کویسچنز اسی پیٹرن پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے قیامت کے دن سب کو جمع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو جواب، قیامت کے دن سب کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوم حشر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محفل سجانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3، جو انسان درود پاک پڑھتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جواب، جو انسان درود پاک پڑھتا ہے اسے جہنم سے رہا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4، روز حشر کس نبی کی سفارش منظور ہوگی؟ سو روز حشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت منظور ہوگی. آخری کویسچن ہے سوال نمبر 5، سارے جہاں میں کس کی فرماروائی ہے؟ تو سارے جہاں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماروائی ہے. آپ لوگوں نے یہ کام لکھنا ہے بک میں اور نوٹ بک میں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. غلطی نہیں کرنی ہے. آرام آرام سے اس کو دیکھ کے لکھنا ہے، اس کی پکچرز کو دیکھ کے لکھنا ہے. آپ نے پورا آپ نے ڈیٹ اینڈ ڈے، مارجن لائن، اینڈنگ لائن، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. بالکل بھی ٹھیک ٹھیک لکھنا ہے. کاپی کی کنڈیشن خراب نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. کلاس 4.